ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھے صحیح طریقے سے اس پر روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم اور مقدس دین ہمیں عطا فرمایا، دین اسلام. لیکن آج اگر آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں اور جس خطے پر بھی نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر طرف مسلمانوں کا ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہمیں نظر آتا ہے. جہاں بھی دیکھو، جس گوشے میں بھی دیکھو، آپ کو اسلام کے ماننے والے ضرور نظر آتے ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سرزمین سے اٹھنے والی یہ دعوت اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں کس طریقے سے پھیل گئی؟ کبھی آپ نے اس پر غور و فکر کیا؟ آخر وہ کون سی محنت تھی اور ان کی تبلیغ کرنے کا طریقہ کس طریقے سے تھا کہ ایک دین اور ایک دین کا اعلان آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین سے ہوا، لیکن آج پوری دنیا میں کھربوں کی تعداد میں اس دین کے ماننے والے ہمیں نظر آتے ہیں. آخر یہ دعوت اور یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا کیسے؟ ان لوگوں نے ایسا کون سا طریقہ اپنایا تھا کہ جس کی بنیاد پر اسلام کے ماننے والے اور مسلمان پوری دنیا میں نظر آتے ہیں؟ اور آج اسلام کی یہ موجودہ بہاریں، اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ اور اسلام کا ایک حسین گلدستہ اور اسلام کے ماننے والے، اسلام کے نام پر اپنی جانوں کو نثار کرنے والے، اپنے مالوں کو قربان کرنے والے ایک کثیر تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں اور قیامت تک نظر آئیں گے. تو ضرورت ہے کہ ہمیں وہ طریقہ کار اپنی نگاہوں کے سامنے لانا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا. اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے اسلاف کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ میسر آ گیا. اب اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی قربانی ہمیں 5 طریقے سے نظر آتی ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی. سب سے پہلی جو ان کی قربانی تھی وہ مالی قربانی، کہ جب جب اسلام کو مال و زر کی ضرورت پیش آئی صحابہ کرام نے دل کھول کر کے
اپنے مال و زر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. اور دوسری قربانی جسمانی قربانی. تکلیفیں دی گئی, اذیتیں دی گئی, لیکن صحابہ کرام نے سب کچھ برداشت تو کیا لیکن اسلام سے منہ نہیں موڑا. اور تیسری قربانی روحانی قربانی. چوتھی جو قربانی تھی وہ جانی قربانی. اور پانچویں قربانی خواہشات کی قربانی. یہ 5 قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. میں مالی قربانی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام نے دین کے خاطر مال خرچ کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا, کبھی کنجوسی نہیں کی. جب بھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ پیدا کیا تو آپ تاریخ اسلام پڑھیں, احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں, آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے سب کچھ لا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں رکھ دیا اور اللہ کی طرف سے انعامات حاصل کیے. میں آپ کو بتاؤں ابو داؤد میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے, ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے امداد کے حوالے سے فرمایا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آج اچھا موقع ہے کہ میں مال خرچ کر کے سیدنا صدیق اکبر سے بھی اوپر والا مقام حاصل کر لوں گا. اور آپ فوراً اپنے گھر میں تشریف لے کر کے گئے اور اپنے مال و زر کو ایک جگہ پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے 2 حصے کیے, ایک حصہ اپنے گھر میں رکھا اور ایک حصہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے کر کے حاضر ہو گئے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے اپنے مال و زر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا, ایک حصہ آپ کے قدموں میں لا کر کے میں نے قربان کر دیا. اور حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج میں دیگر صحابہ کے مقابلے میں آگے بڑھ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں مال و زر لے کر کے حاضر ہو گئے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر کتنا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ سمیٹ کر کے لے کر کے آ گیا ہوں, یہ سب میں نے آپ کے قدموں میں قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں اے صدیق پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں تب میں نے دل ہی دل میں کہا میں نیکیوں کے معاملے میں کبھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اسی طریقے سے آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, بے شمار واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اپنے مال و زر کو سمیٹ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دیا ہے. اب اس کا انعام دیکھیں آپ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا, خدمت اقدس میں حاضر تھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبا پہن کر کے آئے, قبا, اور اس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں, اور میرے آقا نے مسکرا کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کس بنیاد پر؟ سیدنا صدیق اکبر بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں ابھی میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے, انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر نے یہ لباس کیوں پہنا ہے کہ اس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل ابو بکر نے اپنا سب کچھ لا کر کے میرے قدموں میں قربان کر دیا ہے. اب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کو مولا نے سلام پیش کیا ہے, اور پھر میرا رب فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھو کیا یہ تنگ دستی والا زمانہ اس سے وہ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ جب میرے آقا نے حضرت ابو بکر سے پوچھا, حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہمیشہ محتاجی کو پسند کرتا ہوں صرف اس لیے تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو انہوں نے مالی قربانی
اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیے. بے شمار واقعات ہے. میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی قربانی وہ کیا ہے؟ مالی قربانی. دوسری قربانی جسمانی قربانی. ساری تکلیفوں کو اسلام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے برداشت کیا ہے. آپ تاریخ اسلام پڑھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگیں گے جب صحابہ کرام کی تکلیفوں کو آپ پڑھیں گے، ان کی مصیبتوں کو پڑھیں گے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب اسلام لے کر کے آئے اور ان کے والد سعید کو جب ان کے اسلام لانے کے بارے میں پتا چلا، یہ بہت غصے میں آ گئے اور اپنے بیٹے حضرت خالد کو بلایا اور بلا کر کے پہلے سمجھایا کہ دیکھو باپ دادا کا نام خراب مت کرو، یہ محمد نیا دین لے کر کے آیا ہے، اس دین کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان کے والد سعید نے حضرت خالد کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ جس لکڑی سے مارا تھا وہ لکڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن حضرت خالد کی زبان پر یہی بات جاری رہی، کچھ بھی ہو جائے میں گوارا تو کر لوں گا لیکن میں کبھی محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑنا چاہوں گا. تو جب ان کے والد مارتے مارتے تھک گئے تو انہوں نے کہا کہ تم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے میرے گھر میں بھی جگہ نہیں ہے اور آج کے بعد میں تم کو کھانا بھی نہیں دوں گا. اب حضرت خالد بن سعید کا جواب سنو. وہ فرماتے ہیں تو میرا رزاق نہیں ہے، رزق تو مجھے نہیں دیتا، میرا مولا مجھے رزق عطا فرماتا ہے. اور گھر چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے اور کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک سنسان جگہ میں نماز ادا فرما رہے تھے تو کسی نے جا کر کے ان کے والد کو خبر دی سعید کو کہ دیکھو تمہارا جو بیٹا ہے خالد وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ نکلے، جا کر کے بیٹے کو بلایا خالد کو رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھایا، ورغلانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ دین کو چھوڑ دو، محمد کے دین کو چھوڑ دو. بہت زیادہ جب سمجھانے کی کوشش کی نہیں مانے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موٹی لکڑی لے کر کے انہوں نے اتنے زور سے حضرت خالد بن سعید کے سر پر مارا کہ لکڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین محمدی کو نہیں چھوڑا اور پکڑ کر کے ان کو ایک گھر میں قید کر دیا. 3 دنوں تک ان کو کھانا پینا سب کچھ ان کے لیے بند کر دیا. لیکن حضرت خالد بن سعید کی زبان پر ایک ہی بات جاری رہی، جان چلی جائے یہ مجھے گوارا ہے لیکن میں کبھی رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. یہ صحابہ کرام نے جسمانی قربانی، جسم کو تکلیف دی گئی. بے شمار صحابہ کرام کی ایک فہرست آپ کو ملے گی، آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب کا واقعہ، بے شمار ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے تکلیفیں کاٹی لیکن کبھی بھی انہوں نے رسول اللہ کے دین سے منہ نہیں موڑا. آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام ہم تک یہ پہنچا ہے اور پوری دنیا میں اسلام جو پہنچا ہے. آج جو یہ مسجدیں اور یہ مسجدوں کی عمارتیں اور یہ مینار، یہ گنبدیں آج جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کی جسمانی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے لہلاتے ہوئے اور چمکتے دمکتے ہوئے یہ میناریں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے بھاگے اور ہجرت کر کے آپ حبشہ چلے گئے. یہ صحابہ کرام کی جسمانی قربانی. تیسری قربانی جو انہوں نے دی وہ ہے روحانی قربانی. جسم کو اگر تکلیف پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد جسم کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. کسی کو آپ نے مارا، آپ نے کسی کے جسم کو کاٹ دیا یا بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تو بعد میں چند دنوں کے بعد وہ تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے دوائی کے ذریعے سے، مرہم پٹی کے ذریعے سے. لیکن روحانی تکلیف، دل سے اگر کنیکشن ہو، یہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ کی جدائیگی اس سے ہو جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پائیں گے، نیند نہیں آئے گی، کام کرنے کا من نہیں کرے گا، ہمیشہ دل اور دماغ اسی کی جانب لگا رہتا ہے کہ کب وہ میرے پاس آ جائے. لیکن اللہ اکبر، صحابہ کرام نے
रूहानी तकलीफ को भी बर्दाश्त किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके अभी मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर नहीं आए, तो उससे 1 साल कबल एक सहाबी रसूल है हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो लोगों ने इन पर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती की, तो हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा किया कि मैं मक्का में रहूंगा तो महफूज नहीं रहूंगा, मैं यहां से हिजरत करके मदीने चले जाता हूं। और उनके पास उस वक्त एक ऊंट था हजरत अबू सलमा के पास। उनकी बीवी का नाम उम्मे सलमा और उनके बेटे का नाम था सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने ऊंट पर अपनी बीवी उम्मे सलमा को बिठाया और अपने छोटे से बच्चे हजरत सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु को ऊंट पर बिठा दिया और ऊंट की नकील पकड़ के जाने लगे मदीने की सरजमीन पर। उम्मे सलमा के जो कबीले वाले थे बनु मुगैरा, जब उन्होंने देखा कि ये मेरी बेटी को लेकर के मक्का से मदीना जा रहा है, आ गए ऊंट की नकील को पकड़ लिया कि नहीं, हम तुमको जाने नहीं देंगे, अकेले जाना है तो जाओ, हमारी बेटी को लेकर के नहीं जाना। आप मुझे बताओ कि कोई इंसान अपनी बीवी से अलग रह सकता है? जब उससे कहा जाए कि तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन हमारी बेटी को लेकर के नहीं जाना। लेकिन चूंकि अबू सलमा के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी और इस्लाम की मोहब्बत थी, उन्होंने सब कुछ गवारा किया और कहा कि अगर ठीक है तुम अपनी बेटी को ले जाना चाहते तो लेकर के चले जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं यहां रहूंगा तो लोग मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, मैं इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीने जाना चाहता हूं। आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया। जब उम्मे सलमा को उनके कबीले वाले, उनके खानदान वाले ले लिए, तो फिर जो अबू सलमा के खानदान वाले थे बनु अब्दुल असद, इन्होंने देखा कि उम्मे सलमा के खानदान वालों ने अपनी बेटी को ले लिया, तो फिर ये जो सलमा है ये हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू सलमा के बेटे, हम इनको इनकी मां के पास रहने नहीं देंगे, हम अपने पास रख लेंगे। आप देखिए तारीख इस्लाम पढ़ें, बाप भी अलग, बेटा भी अलग, बीवी भी अलग। बीवी को उनके मैके वाले लेकर के चले गए, उनके घर वाले, बेटे को बाप के घर वाले लेकर के चले गए। तन्हा हजरत अबू सलमा है, इस्लाम की खातिर रूहानी तकलीफ को उन्होंने बर्दाश्त तो किया, बेटे की जुदाईगी और बीवी की जुदाईगी, इतना सब कुछ तो उन्होंने गवारा किया, लेकिन इस्लाम की खातिर वो मक्का से निकल करके मदीना तशरीफ लेकर के चले जाते हैं। हदीस मुबारका में कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोजाना अपने घर से निकल करके मक्का की सरजमीन पर एक ऊंचे टेले पर बैठ करके सुबह से लेकर के शाम तक रोती थी। क्यों? क्योंकि इनसे इनका शौहर भी जुदा हो गया था, इनका बेटा भी जुदा हो गया था। इधर ये तड़प रही है, शौहर की जुदाईगी, बेटे की जुदाईगी, उधर हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तड़प रहे हैं, बीवी की जुदाईगी, बेटे की जुदाईगी, और उधर बेटा तड़प रहा है, मां भी जुदा है और बाप भी जुदा है। आप अंदाजा लगाइए, ये रूहानी तकलीफ है। आप अगर सहाबा कराम की जिंदगी का मुताला करेंगे, आपको पता चलेगा जहां उन्होंने माली कुर्बानी पेश की, जहां उन्होंने जिस्मानी कुर्बानी पेश की, वही उन्होंने अपनी रूहानी कुर्बानी को भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश किया है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोजाना आकर के ये रोया करती, तकलीफ को बर्दाश्त किया करती। एक दिन उनके खानदान वाले ने देखा बच्ची तो हमारी है, अच्छी बात नहीं है, चलो इनको इनके शौहर तक पहुंचा दिया जाए। 1 साल के बाद ये अपने बेटे सलमा के साथ एक ऊंट पर बैठ करके हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में गई। आप अंदाजा लगाइए, इस तकलीफ को वही इंसान समझ सकता है जिसकी बीवी हो, जिसके बच्चे हो, और उनसे उनके बच्चे या उनकी बीवी जुदा हो जाए, उस इंसान को कितनी तकलीफ पहुंचती है, वो इंसान बखूबी इसका अंदाजा लगा सकता है। लेकिन सहाबा कराम ने सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया, सिर्फ किस लिए? ताकि इस्लाम की नशर इशाअत हो जाए। इसी तरह मैं आपको बताऊं, एक सहाबी रसूल हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी जो वालिदा थी, ये इस्लाम कबूल नहीं की थी इन्होंने, तो इनकी वालिदा ने कहा बेटा तूने क्या कर दिया, बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, मोहम्मद के पास चले गए, बेटा तुम वो दीन छोड़ करके आ जाओ। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा अपनी वालिदा से प्यार करते थे, अपनी मां से प्यार करते थे, तो फिर भी ये दीन नहीं छोड़े। तो मां ने धमकी दी, अगर तू दीन नहीं छोड़ेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी।
حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. ایک دن ان کی والدہ نے کھانا نہیں کھایا, 2 دن نہیں کھایا, بڑھیا ہو گئی تھی, 3 دن کھانا نہیں کھایا, یہاں تک کہ ان کی حالت خراب ہو گئی. حضرت سعد نے جب اپنی والدہ کو دیکھا کہ ماں کی تو حالت بالکل خراب ہے, ماں کہتی کہ بیٹا اگر تو نے محمد کے دین کو نہیں چھوڑا میں مر جاؤں گی. حضرت سعد کا جواب سنو. حضرت سعد کہتے ماں یہ ایک جان کیا, اگر میرا رب تجھے 100 جانیں بھی عطا فرماتا اور میری نگاہوں کے سامنے سے ایک ایک جان قربان ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے, لیکن میں کبھی محمد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اور جب حضرت سعد کی والدہ نے دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے, پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی حضرت سعد کی موافقت میں, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کلام مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہم تم کو وصیت کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, صحیح طریقے سے پیش آؤ. لیکن اگر تمہارے والدین تمہیں کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے, ایسی صورت میں اپنے والدین کا کہنا نہیں ماننا. اگر ماں کہے کہ بیٹا نماز نہ پڑھنا تو ماں کا حکم ماننا ضروری نہیں, نمازوں کی پابندی کرنا. اگر ماں کہے کہ بیٹا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں جانا تو ماں کو چھوڑ دو, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر دینا. اگر ماں کہے کہ بیٹا داڑھی منڈوا دینا تو ماں کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے, شریعت مقدم ہے, بعد میں جا کر کے ماں کا حکم ماننا ہے, والدین کا حکم ماننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ سب سے پہلے دین کو مقدم رکھو, اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم رکھو, بعد میں جا کر کے تمہارے والدین کی باری آتی ہے. آج حالات ایسے ہیں, کتنے بچے ایسے ہیں کہ والدین ناراض نہ ہو جائے, دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے. والدین کا مقام تو ہے, اللہ نے انہیں بہت عظیم مقام عطا فرمایا ہے, ایک کے قدموں کے نیچے جنت, تو دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا دروازہ قرار دیا ہے. لیکن یہ سب بعد میں ہے, سب سے پہلے دین ہے, اللہ کے رسول کی محبت ہے, اس کے بعد جا کر کے والدین کا حکم ماننا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے علاوہ جانی قربانی جو صحابہ کرام نے دی دین کی نشر و اشاعت کے لیے, اللہ اکبر. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے, انسان اپنی جان سے بہت پیار کرتا ہے, اور جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جسم کی حالت خراب ہونے والی ہے تو مال کو بھی قربان کر دیتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان سب کچھ بیچ دیتا ہے صرف جان کو بچانے کے لیے. لیکن اللہ اکبر, آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ وقت آنے پر اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی گردنوں کا نذرانہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, اگر میں کفار کے ساتھ جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا مقام ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسی تو شہید ہو جائے گا اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا. اتنا سننا تھا کہ وہ کھجور کھا رہا تھا, کھجوروں کو اٹھا کر کے پھینک دیا, جنگ احد میں گیا اور لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھ لو, اس نے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش فرما دیا ہے. یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور صحابی رسول ہیں, جب یہ غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے تو اس وقت انہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی تھی, لیکن ان کی اس وقت شہادت نہیں ہوئی تھی. تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے مدینہ سے نکلے تو باپ اور بیٹے کے درمیان ایک گھر میں بڑی پیاری گفتگو ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی گفتگو کو سنا. بیٹے کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور باپ کا نام تھا حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ دونوں کیا گفتگو کر رہے تھے اس کو سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو میدان جنگ میں جانا ہے, تو جوان ہے. حضرت خیثمہ کیا کرے, تو جوان ہے اور تو گھر والوں کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, میری تو عمر نکل چکی,
میں جاتا ہوں اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، تیرا باپ شہید ہو جائے گا اور تو شہید کا بیٹا کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کی تربیت بھی ہوئی تھی۔ حضرت سعد عرض کرتے ہیں ابا جان میں بھی تو نوجوان ہوں، میرے جسم میں بھی طاقت و توانائی ہے، اللہ نے مجھے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے گھر کے اندر بند ہو کر کے۔ جب دونوں شہادت کا جذبہ لے کر کے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ قرہ اندازی کرتے ہیں، یعنی چٹھی پر نام لکھتے ہیں اور وہ چٹھی کو اڑائیں گے، جس کا نام نکلے گا وہ میدان جنگ میں شرکت کرے گا۔ اس صحابہ کرام کی قربانی دیکھیں، وہ جانوں کا نذرانہ اللہ کے رسول کے قدموں میں قربان کرنے پر اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اور انہوں نے کیا بھی۔ اور جب قرہ اندازی کی اور چٹھی نکالی گئی تو اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ یہ گئے اور جاتے جاتے یہ جب میدان جنگ میں ان کی شرکت ہوئی اور شہادت کا انہوں نے مقام حاصل کیا غزوہ بدر میں سن 3 ہجری میں، تو ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، پروردگار عالم، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہ پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن عام شہیدوں کی طرح نہیں، بلکہ مجھے اس طریقے سے شہید ہونا ہے کہ میری ناک بھی کٹ جائے، میرے ہونٹ بھی کٹ جائیں، میرے کان بھی کٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ لڑنے کے لیے گئے اور کافروں نے انہیں بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا، یہاں تک کہ ان کی ناک کاٹ لی گئی، ان کے ہونٹ کاٹ لیے گئے، ان کے کان کاٹ لیے گئے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے شہید ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن جحش سے فرمایا تھا کہ کل جب میں بروز محشر مولا کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اور میرا مولا پوچھے گا اے سعد ابن ابی وقاص تمہارے کان کہاں ہے اور تمہاری ناک کہاں ہے، تمہارے ہونٹ کہاں ہے، میں مولا کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا جس طرح میں نے اپنی جان کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کیا تھا، میں نے اپنے کانوں کا نذرانہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، اپنے ہونٹوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور میں نے اپنی ناک کا نذرانہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، ہر چیز کو قربان کر دیا، جان کا نذرانہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کی بھی قربانی دین اسلام کی خاطر انہوں نے دی ہے۔ یہ 5ویں چیز ہے خواہشات کی قربانی۔ اب اس پر پھر بڑی طویل گفتگو ہے، میں اسی گفتگو کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھوں گا نماز عشاء کے بعد، چونکہ آج ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ مکمل تقریر اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ 5 قربانیاں جو انہوں نے اسلام کی خاطر دی، ان میں سے 4 قربانیوں کو آپ حضرات نے سماعت کیا۔ 5ویں قربانی خواہشات کی قربانی، انہوں نے اپنی خواہشات کو کس طریقے سے قربان کیا، انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد اس پر گفتگو ہوگی۔